جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، سلسلہ ہے اسلامک ٹاک کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب. اس کے علاوہ شکیل بندی صاحب موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی والدین کے حوالے سے، مزید اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اچھا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے سوالات کروں جو ہر شخص کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، یا جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، اور پھر وہ وہی بات جاننا چاہتے ہیں. سر مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہے، اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ماں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ ماں تربیت کرتی ہے بچوں کی، تو وہ اپنے حقوق زیادہ بتاتی ہے. باپ کام میں مصروف ہوتا ہے تو وہ باپ کے حقوق بتا نہیں پاتا، لہٰذا بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس سب کچھ ماں ہے، باپ تو صرف ڈانٹنے کے لیے، غصہ کرنے کے لیے ہے، ہم پہ حکم چلانے کے لیے ہے. یہ بات درست ہے کہ کیا ماں باپ کے مرتبے میں، حقوق میں کوئی فرق ہے، یا دونوں سیم ہیں، یا باپ کا زیادہ ہے یا ماں کا زیادہ ہے؟ مجھے یہ بتا دیجیے گا. جی، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کسی ایک کی تصریح موجود نہیں ہے. جب ہم والدین کی شان میں نازل ہونے والی جو آیت بینات پڑھتے ہیں تو ہم یہی پڑھتے ہیں وبالوالدین احسانا، وبالوالدین، یعنی اس میں والد بھی آ رہا ہے اور والدہ بھی آ رہی ہے. کہیں قرآن مجید فرقان حمید نے کہیں ماں کا ذکر اکیلے نہیں کیا، کہیں باپ کا ذکر اکیلے نہیں کیا. جہاں ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اب آپ نے جو شروع میں تمہید کے اندر جو آیت اسرا کی تلاوت جو آپ نے ترجمہ پیش کیا، کہا دونوں میں سے عندک، اگر تیرے سامنے اگر دونوں ماں اور باپ میں سے کوئی ایک بھی، اب اس میں تخصیص نہیں ہے، نہ باپ کی نہ ماں کی، یا باپ ہو یا ماں ہو. قرآن نے توازن رکھا ہے ماں باپ کا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تجھے اف کہنے کی اجازت ہی نہیں. واہ، کتنا شاندار قرآن نے ایک میسج دیا ہے ماں باپ کے حوالے سے. اب رہا ماں کا مقام مرتبہ، والد کا مقام مرتبہ، تو یہ سیم ہے. اس لیے کہ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی حسین بنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنت جیسی عظیم نعمت، نہ ہماری آنکھ میں اس کا تصور، نہ ہمارے کانوں میں اس کی تعریف، وہ حسین تصور کا مکان اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. سبحان اللہ، ماں کے قدموں کے نیچے. جب جنت جیسی اعلیٰ عظیم نعمت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے نچھاور کر دیا، پھر ماں کے سر کا اندازہ کون لگائے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایسے لوگ جو ماں باپ کی بہت خدمت کرتے ہیں، اچھا ایسی صورتحال میں بعض دفعہ لوگ شادیاں نہیں کر پاتے، تو کیا یہ جائز ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی خاطر شادی کو ڈیلے کر دیتے ہیں؟ میں نے ایسی بہت سی فیملیز دیکھی ہیں، ماں باپ کی خدمت کے چکر میں وہ اولاد سن بلوغت کیا بڈھے ہو گئے، ٹھیک ہے، مطلب معمر ہو گئے، لیکن شادی اس لیے نہیں کی کہ ماں باپ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. تو کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں غلط ہے؟ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی شادی پہلے ہو جانی چاہیے، ماں باپ کی خدمت چلتی رہی. بہت سے والدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی اولاد کے اوپر بہت زیادہ یعنی ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں، پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ نہیں چاہتے کہ اولاد کی شادی ہو. والدین خود نہیں چاہتے، خود کسی نہ کسی بہانے سے منع کرتے، رشتے منع کر دیتے ہیں لڑکیوں کے، لڑکوں کی شادیاں نہیں کرتے کہ نہیں جب تک غیر شادی شدہ ہیں تو ہمارا سہارا اٹھا رہے ہیں، کل کو ان کی شادی ہو جائے گی تو پھر یہ اپنی بیوی اپنے بچوں کے، یا اپنے شوہر اپنے بچوں کے جائیں. کیا فرمائیں گے سر؟ مختصراً بتا دیجیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں والدین کو مخاطب کرتے ہوئے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں باپ کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں 22 سے 25 کے درمیان میں کر دیں، یہ بہترین عمر سرکار نے ماں باپ کو تنبیہ فرمائی ہے. اب رہا مسئلہ وہ اولاد جو اس ڈر سے اور اس وجہ سے نکاح نہیں کرتے کہ ماں باپ رل جائیں گے یا ماں باپ کی خدمت میں کمی آ جائے گی. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو سینوں کے رازوں کو جانتی ہے، جو نیتوں کو جانتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت سے ہے. نکاح کرنا رسول اللہ کی سنت. نکاح سے منہ پھیرا اس نے. اب لڑکیاں ہیں گھر کی، وہ تو خود سے نکاح نہیں کر سکتی نا، یا پھر 18 سال کی عمر کے بعد اگر والدین شادی نہیں کر رہے ہیں تو نکل جائیں، بولے ہم شادی کر لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے.
پھر ایسا نہیں ہے. اکثر والدین جو معمر یا بیمار یا ضعیف ہو جاتے ہیں وہ پھر اپنی ماں ہے تو اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتی اس لیے کہ بیٹا تو ماں کو نہیں سنبھال سکتا, ٹھیک ہے, یا بہو اس طرح نہیں سنبھالے گی. باپ ہے تو وہ سوچتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں اب تھوڑی شادی, اچھا اسی ڈیلے میں عمریں نکل جاتی ہیں. کیا کیا جائے ایسی صورت میں؟ اسلام کا ایک معیار ہے, اسلام نے جو معیار دیا ہے نا کہ اگر اولاد اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ نکاح کے قریب ہیں تو ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ جلد سے جلد ان کو ازدواجی زندگی منسلک کر دیں. ٹھیک ہے. اب اگر بچیوں کی عمریں آگے چلی گئی ہیں تو کہیں بھی اولاد کو اللہ کے دین نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر اپنا نکاح کر لیں. اچھا سن بلوغت کے بعد تو انسان خود مختار ہوتا ہے اس وقت تو, لیکن وہ کنڈیشن نہ اپنائی جائے جس سے ماں باپ کو مشکلات. پھر کیا انسان اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, یا 22 سال اسلام نے اجازت دی ہے لیکن ماں باپ کو ناراض کرنے کی اجازت کہیں نہیں. اب واضح طور پہ نظر آ رہا ہے لڑکی کو کہ جی میری رشتہ داروں میں شادی کر رہے ہیں جو کہ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے, تعلیم ہے نہ کچھ ہے, نہ مجھے جو خود لڑکا پسند ہے وہ بہتر ہے. اب والدین مصر ہیں کہ نہیں یہ کرنی. ایسی صورت میں کیا لڑکی والدین کی نافرمانی کر کے اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اسلام میں اپنی پسند ہے, لڑکے لڑکی کا رضامند ہونا شامل ہے. تو کیا ماں باپ کے پریشر میں آ کے ہاں کر دے یا اس کو اختیار ہے کہ بھائی میں 25 سال کی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت کریمہ یہ نازل کی گئی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے. عورتوں کو حکم دیا کہ جو مرد تمہیں پسند آئے تم ان سے نکاح کرو, اور مردوں کو حکم دیا جو تمہیں عورتیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. لیکن شریعت اسلامیہ نے کبھی بھی ماں باپ کی اپنے بڑوں کی عزت کو پھیلانے کا حکم نہیں دیا ہے. کسی طرح ان کو منائیں, حکمت عملی کے تحت آپ ان سے کسی نہ کسی طریقے سے کسی بڑے کو بیچ میں ڈال کر اس بات کو بڑے احسن طریقے سے آپ منوائیں. چلے اب مجھے بس آخری مختصراً بتا دیجیے, سب کچھ کر لیا, والدین نہیں راضی ہو رہا ہے, اب وہ لڑکی بھی پریشان ہے کہ میں اپنے والدین کی بات مانوں یا کیا کروں, اور دوسری طرف اس کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ جس سے شادی کر رہے ہیں نا یہ تو نہ تعلیم یافتہ ہے نہ اس میں ہنر ہے نہ کچھ ہے. اب وہ رشتہ دار ہے لیکن رشتہ دار ہونا تو سب چیز نہیں ہوتی. تو اب ایسی صورت میں کیا کرے؟ شادی کر لے اس سے کمپرومائز کر کے, یا پھر کہے ٹھیک ہے بھائی میں اب نہیں رکوں؟ ہاں, اسلام نے اس بات کی اجازت دی ڈاکٹر صاحب, دی ہے جو اگر مرد کو اور عورت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری زندگی یہاں اچھی طریقے سے گزر سکتی ہے, پھر کر سکتے اور ماں باپ اپنی اسی رشتہ داریوں میں اپنے گھرے ہوئے ہیں, کھال میں ہڈی میں اس میں جڑے ہوئے ہیں, جہاں نکاح کرنے والے کو اپنا بہتر مستقبل نظر آ رہا ہے وہاں شریعت نے اجازت دی. بس ٹھیک ہے, زبردست بات کر دی آپ نے, تو بہت آسان فرما. دیکھیں شکیل صاحب اب تو آپ کو کچھ اس سے سبق سیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, نہیں مائک پہ بولیں گے سمجھ میں آئے گا, ایسے تو سمجھ میں کچھ سیکھ رہے ہیں آپ اس سے سبق. جی مائک کھول دیجیے گا شکیل صاحب کا, بلو والا مائک, جی بولیے گا. جی بالکل درست بات کی ہے حضرت نے. تو چلے جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت اچھا لگا, بہت زبردست بات آپ نے کی. اسی کے ساتھ میں شکیل مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. شایان نبی کیسے کوئی مدحسرا ہو, شایان نبی کیسے کوئی مدحسرا ہو, سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو, کیا کہنے بھائی, سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو. ہاتھی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا, مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو, مصلح کوئی ایسا جو امانت میں
کھرا ہو امی کوئی ایسا جو معلم ہو جہاں کا امی کوئی ایسا جو معلم ہو جہاں کا بے زر کوئی ایسا جو شہ ہر دو سرا ہو کیا کہنے صاحب کیا کہنے شایان نبی کیسے کوئی مت سرا ہو کیا کہنے سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا کیسے ادا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے علم و آگاہی سیگمنٹ ہوگا کوئز ہم کریں گے مختلف اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہیں نہ جائے گا دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ